اندر کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی ہے۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ مہلت دیتا ہے پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ جو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ وہ تو منتقم بھی تو ہے، وہ سزا بھی تو دیتا ہے۔ اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ۔ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا کام توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم کرو۔ سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کرو۔ طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان ہے۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دیتی ہے، لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو۔ فرمایا حضور نے، جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں مہلت بخشی دے دی۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اس توبہ کا ایک حصہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہے، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا، جماعت، سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت، یہ 5 باتیں۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جز ہونا چاہیے کہ اب ان صلاتی